بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آپ نے مکہ کے جو منکرین تھے، منکرین توحید، منکرین رسالت، ان کے سلسلے میں آپ نے کچھ باتیں سنی تھیں کہ انہوں نے ایک پیشکش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو رد کر دیا ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ حق یہ جو ہے اسلام اور قرآن جو ہے حق ہے، یہ تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہے نا، کہ جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حق و باطل کو ظاہر کرنے والی جو دلالتیں تھیں، جو چیزیں تھیں واضح کرنے والی، ان سب کو آپ لوگوں کے سب کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا، اور یہ جو ہے وہ چھٹاک بھر کی جو ہے وہ کھوپڑی کے اندر چھٹاک بھر کا ایک وہ بھی رکھ دیا ہے سمجھنے کے لیے، عقل بھی جو ہے وہ دی ہے۔ اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کیا اختیار کرنا ہے، حق کو اختیار کرنا ہے یا باطل کو اختیار کرنا ہے نا۔ ہاں، اس میں دراصل ایک مسئلے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ علم کلام کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے علم سے جان لیا کہ یہ بندہ یہ کرے گا، اور اس جاننے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ بھی لکھ دیا کہ یہ ہے نا، یہ کرے گا اور اس کا حکم یہ ہوگا، جس کو قضاء و قدر کہتے ہیں۔ تو قضاء و قدر جب ہے اور یہ قضاء اور فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو ایک فرقہ اٹھا اور اس نے کہا کہ بندہ تو مجبور محض ہے، پھر اس کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے، اس کو سزا کیوں ملنا چاہیے کہ اگر وہ قتل کر دے تو قتل کرنا اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا، اس کی بنیاد پر وہ مجبور محض ہے۔ تو ہے نا، بعض لوگوں نے قضاء و قدر کا بالکل انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے اختیار اور اپنی خالص قدرت سے کرتا ہے۔ انہوں نے بندوں کو خالق افعال جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو ایک جو ہے وہ حد سے اتنا بڑھ گیا کہ اس نے سرے سے قضاء و قدر کا انکار کر کے اس کو مختار کل بنا دیا، اور دوسرا اس حد تک جو ہے وہ نیچے گرا کہ اس نے ان تمام اختیارات کو سلب کر کے اس کو مجبور محض اور مثل حجر، مثل پتھر جو ہے وہ بنا دیا کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو جو ہے وہ یہ تو مجبور محض ہے نا۔ ہم اہل سنت و جماعت چونکہ امت وسط کا تمغہ لیے ہوئے ہیں، وسط کی راہ نکالی کہ نہ تو وہ مختار کل ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ مجبور محض ہے، بلکہ بیچ کا ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ خالق اللہ رب العزت ہے لیکن جو ہے وہ کاسب بندہ ہے، کہ بندے کو یکگونا ہے نا، یہ قسمت میں لکھنے دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو یکگونا اختیارات بھی جو ہے وہ دیے ہیں، اور اس کے سامنے حق و باطل کو ممتاز بھی جو ہے وہ کیا ہے، اور حق کی طرف ہے نا رہنمائی کرنے کے لیے، باطل سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے دعات و مبلغین کا سلسلہ قائم فرمایا، انبیاء اور رسل کو بھی جو ہے وہ بھیجا، کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ ان تمام کے ہوتے ہوئے اس کا اپنا اختیار بھی ہے، اس اختیار کی بنیاد پر، اس کسب کی بنیاد پر بندے کو جو ہے وہ سزا ملنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لکھ دینے سے وہ یہ کر رہا ہے، وہ جو کرنے والا تھا اللہ نے جان لیا تھا، اللہ نے اس کو جو ہے وہ لکھ دیا۔ اس کو بلا تشبیہ و تمثیل ہم اپنے طور پر بھی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، تقریب فہم کے لیے آپ کے بس ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کو بارہا کا تجربہ ہے، آپ کی فراست مومنانہ ہے آپ کے اندر، آپ کی دوراندیشی ہے، آپ کی عقل بہت حداد ہے، بہت تیز ہے، حدیث بالکل ہے، بہت تیز ہے۔ بہت لوگ ذہین ہوتے ہیں، اندازے ان کے بہت 100% جو ہے وہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ جو ہے وہ آگے اس میں پھسلن ہے، اگر اس راستے سے یہ گیا تو جو ہے وہ یہ گر جائے گا،
اس کو علم ہے گر جائے گا. اس نے اپنے علم سے یہ جان لیا, اپنے تجربے سے, اپنی جو ہے وہ حدادت عقل کی بنیاد پر, اپنی ہے نا فطانت کی بنیاد پر یہ جان لیا کہ یہ گر جائے گا. اب وہ جیسے ہی گیا اور گر پڑا. اب اس کے سر اگر وہ آ کر کے پڑے کہ تو نے جانا تھا میرے گرنے کو اس لیے میں گر گیا, ہے نا, اس کے سر پڑے تو سر پڑنا اس کا صحیح ہوگا, اس کے گلے پڑنا صحیح ہوگا اس کا, ہے کہ اس کے جاننے سے کیا گر گیا وہ, بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ رب العزت, یہ تو ہمارے اندازے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ علم کامل ہے, کمال والا ہے, اس کی تمام صفات صفات کمالیاں ہیں. اس نے اپنے صفت علم, ہے نا, کمال والی صفت علم کے ذریعے سے, علم سے یہ جان لیا ازل میں کہ یہ کرے گا. تو اس کرنے جاننے سے یہ نہیں ہے کہ وہ کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گیا. اللہ رب العزت نے جان کر وہ تو لکھ دیا, لیکن ساتھ ہی اس کو بھی اختیارات دیے ہیں, یا گناہ اختیار دیا, کسب کا جو ہے وہ اختیار دیا, عزم کا دیا, ارادے کا جو ہے وہ دیا. تو یہ سب جو کر رہا ہے اپنے ارادے سے. یہ دوسری بات ہے کہ جب اس نے سب عزم کر لیا, اسباب مہیا ہو گئے, کسب جو ہے وہ ہو گیا, تو جو ہے وہ, ہے نا, فعل وجود میں آنے سے, ہے نا, چند لمحے, وہ لمحے کہ جو امر موہوم ہے, جن کی تحدید سیکنڈوں سے بھی نہیں کی جا سکتی, ان میں اللہ رب العزت نے خلق فرما دیا اور اس کو قدرت عطا فرما دی کرنے کی. تو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پھر اس نے اس فعل کو انجام دے دیا, سمجھے. ہاں, تو اسی کو یہاں پر کہا کہ یہاں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اے جال حق, مطلب یہ ہے کہ حق جو ہے وہ آ گیا. وضاحت العلل, اور جو علتیں اور رکاوٹیں تھیں وہ سب کی سب جو ہے وہ دور ہو گئیں. فلم یبق الا اختیارکم, تو اب باقی نہ بچا, فلم یبق الا اختیارکم, اب صرف اور صرف تمہارا اختیار باقی بچا. اللہ نے تو, ہے نا, کر دیا سب کچھ, تمہارے سامنے ظاہر کر دیا. تو الا اختیارکم لانفسکم, ہے نا, ما شئتم, تو اب باقی جو بچا ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ تم اپنے نفس کے لیے اختیار کرو جو چاہو, ہے نا, من الاخذ فی طریق النجات, ما شئتم کا بیان, یعنی تم جو ہے وہ نجات کے راستے کو اخذ کرو یا ہلاک کے راستے کو جو ہے وہ اختیار کرو. تو اب یوں ترجمہ کرو کہ جب اللہ رب العزت نے حق کو واضح فرما دیا, حق جو ہے وہ آ گیا, علتیں اور رکاوٹیں سب کی سب دور ہو گئیں, تو اب, ہے نا, تمہارے لیے صرف یہ بات باقی بچی ہے کہ تم اپنے آپ کے لیے چاہے, ہے نا, نجات کا راستہ اختیار کرو, چاہے ہلاکت کا راستہ اختیار کرو. ایسے ترجمہ کرنا, سمجھ میں آیا. یہاں تک تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کی توضیح ہو گئی, اور اس میں جو ایک اعتراض تھا کہ جو ہے وہ یہ اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, تو اب بندہ مجبور محض ہے, تو اس کا بھی جواب ہو گیا. اب یہاں ایک اعتراض اور اس کا جواب. یہاں دو متضاد چیزیں ہیں. دیکھو, شاء آیا ہے جو تخییر پر دلال کر رہا ہے, یعنی آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ چاہے یہ کرو چاہے یہ کرو, اختیار کیا دیا جا رہا ہے, ٹھیک. دوسری طرف جو صیغے لائے جا رہے ہیں فلیؤمن فلیکفر, یہ امر کے ہیں جو لزوم کو جو ہے وہ چاہتے ہیں. اور لزوم و التزام جو ہے, لزوم جو ہوتا ہے, وجوب جو ہوتا ہے, ایجاب, ہے نا, واجب کرنا کسی چیز کا, یہ تخییر کے جو ہے وہ, ہے نا, منافی ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسرا یہ پہلا اعتراض تو یہ کہ جو صیغے لائے جا رہے ہیں یہ متضاد معنی پر دلال کرتے ہیں. اب الگ الگ جو ہے وہ دیکھیں, الگ الگ کا مطلب یہ ہے کہ فمن شاء, دونوں جگہ فمن شاء ہے, تو اس کا جو ظاہری مفہوم نکل رہا ہے وہ یہ کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے, ان کو یہ آزادی دی ہے کہ چاہے وہ کفر اختیار کر لیں چاہے ایمان اختیار کر لیں. حالانکہ یہ تخییر جو ہے وہ جائز ہے, یہ لزوم ہے کہ ایمان ہی لانا ہے, آمنو 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 ہے, ایمان لاؤ, ہے نا. تو اس سے تو لازم یہ آئے گا کہ معاذ اللہ کفر کا بھی اختیار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چاہو تو کفر اختیار کرو چاہے یہ اختیار کرو. یہ اعتراض ہوگا کہ نہیں؟ بولو بیٹا, ہیں, یہ ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے وہ جواب دیا, ہے نا, یہاں سے علامہ نصفی علیہ رحمت و رضوان نے اسی کا جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ اگرچہ یہاں پر تخییر ہے
لیکن قرینے کی بنیاد پر کبھی کبھی جو ہے وہ لفظ اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر کے دوسرا معنی جو ہے وہ دیتا ہے، دوسرے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ تخیر ہے لیکن اس تخیر کو ختم کر دیا آگے والی آیت کریمہ نے، وہ ہے انا اعتدنا للظالمین، اور ظالمین سے مراد یہاں پر کافر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، آگ تیار کر رکھی ہے، خطرناک آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کو جو آگ جو ہے وہ ان کو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر لے گی، ایسی سزا۔ تو سزا کا ذکر جو آگے آ رہا ہے، یہ سزا کا ذکر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں تخیر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کیا تو اللہ رب العزت تمہیں سزا دے گا، اور جس چیز پر سزا ہوتی ہے وہ منہی عنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کفر کو اختیار کرنے کا سبق نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے ممانعت کی جا رہی ہے نا۔ تو اس تخیر کو ختم کر دیا کس نے؟ اس قرینے نے۔ اس کی ایک مثال ہے، کسی نے جو ہے وہ کہا ہے نا کوئی کافر ہے، تو اگر وہ جو ہے وہ اپنے ہے نا آپ کو سپرد نہیں کر رہا ہے اور کسی نے کہہ دیا چل تو جو ہے وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے، تو یہ کہنا جو ہے وہ اس کے لیے ہے نا امان بن جاتا ہے، پھر اس کو کوئی مار نہیں سکتا، دوسرا آدمی اسے مار نہیں سکتا اگر کسی مسلمان نے اس کو امان دے دی کہ انزل، آ جاؤ، اتر آؤ، ہے نا، تو یہ اس کے لیے امان ہوگی۔ لیکن اگر وہ اسی میں قید جو ہے وہ لگا دے کہ اگر تیری اندر ہمت ہے تو اتر کے دکھا، آ کر کے دکھا، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو ذرا اتر کر دکھا اور آ کر کے دکھا، تو اس جملے نے انزل کا مفہوم جو ہے وہ بدل دیا، اب یہ امان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو وہی جو امان کے لیے بن رہا تھا، آگے آنے والے جملے نے قرینہ جو ہے وہ پیش کر دیا کہ جو ہے وہ یہ امان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اسی طرح یہاں بھی جو تخیر سمجھ میں آ رہی تھی ہے نا، کفر کی تخیر، کہ چاہے کفر اختیار کرے چاہے ایمان اختیار کرے برابر ہے، اس کے لیے برابری کا معاملہ، مساوات سمجھ میں آ رہی تھی، اس مساوات، اس تخیر، اس اختیار کو ہے نا انا اعتدنا للظالمین نے ختم کر دیا، ہے نا۔ کیا کر دیا بیٹا؟ بولو بیٹا، ختم کر دیا، اس کو ختم کر دیا کہ نہیں؟ ہاں۔ اسی کے ساتھ یہاں پر جو فلیومن جو تھا اور فلیکفر ہے نا، اس میں تھا کہ امر پر دلالت کر رہا ہے نا، تو امر کی جو دلالت ہے اس کے معنی امر کو ختم کر دیا شاہ نے۔ تو اب کیسے چلیں گے کہ جو لزوم پایا جا رہا تھا کہ چاہے ایمان، چاہیے ضروری ہے کہ تم ایمان قبول کرو، ضروری ہے کہ کفر اختیار کرو، تو اس کفر کے ایمان تو اپنی حقیقت ہی پر رہے گا، ایمان تو اپنی حقیقت پر ہی رہے گا، اور یہاں پر جو تخیر پائی جا رہی تھی کفر کو اختیار کرنا یا کفر کا لزوم کے کفر کرو فلیکفر، یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی تھیں، تو یہاں پر اب اس ترتیب سے چلیں گے کہ فل یکفر کے لزوم کو ختم کیا شاہ نے، تخیر نے۔ کس نے ختم کیا بیٹا؟ تخیر۔ جہاں تخیر ہوگی وہاں لزوم نہیں ہوتا، دونوں میں منافات ہے کہ نہیں بیٹا؟ تو اس منافات کو ختم کیا کس نے؟ شاہ کے قرینے نے، کہ شاہ کا قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فل یکفر میں یہ امر جو ہے وہ لزوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تخیر مراد ہے۔ پھر تخیر پر اعتراض پیدا ہوا کہ کفر کی تخیر، تو اس کو ختم کیا انا اعتدنا للظالمین نے۔ تو ترتیب سمجھ میں آئی؟ فل یکفر کے لزوم کو ختم کیا کس نے؟ شاہ کی تخیر نے۔ اب شاہ کی تخیر پر اعتراض وارد ہوا تو اس اعتراض کا دفعیہ کیا کہ یہاں پر تخیر نہیں بلکہ جو ہے وہ تحدید ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ تحدید ہے، اور وہ انا اعتدنا للظالمین نے تخیر کو ختم کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی کا وجیہ بلفظ الامر والتخیر، یہاں پر لفظ امر اور تخیر لایا گیا، اس لیے کہ ہے نا کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ جب ہے نا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار کا، کہ جو چاہے اختیار کریں، اس پر جو ہے وہ قدرت دی گئی ہے نا، فکأنہ مخیر، تو گویا کہ اس کو جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا، معمور، اور معمور بنا دیا گیا کس کا؟ بأن یتخیر ما شاء من النجدین، کہ ان دونوں راستوں میں سے جس چیز کو چاہیں ہے نا یہ اختیار کر سکتے ہیں،
دونوں راستے ہیں، ایک ہلاکت والا اور جو چاہے کرے. ثم ذکر جزاء من اختار الکفر، پھر اللہ رب العزت نے ہے نا ذکر کیا کفر کے اختیار کرنے والوں کی جزا کا، اور ارشاد فرمایا انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے، حیانہ کے معنی میں، اعتدنا کس کے معنی میں؟ حیانہ، تیار کرنا، للظالمین، ظالمین سے مراد کافرین ہے نا، کافرین کے لیے تیار کر دیا ہے. فقیدا بالسباق ہے نا، تو سباق سے یہ ہے نا مقید ہو گیا. کون؟ یہ امر کس سے مقید ہو گیا بیٹا؟ سباق سے. سباق کیا تھا؟ شاع، یعنی امر جو ہے جس میں لزوم پایا جا رہا تھا، یہ لزوم تخییر سے مقید ہو گیا، اور تخییر کی قید کی بنیاد پر وہ لزوم اس کا جاتا رہا. سمجھ میں آیا؟ کما ترکت حقیقت الامر، جیسے کہ جس طرح، اسی طرح امر کی حقیقت کو ہے نا ترک کر دیا گیا، اور تخییر کی حقیقت کو ترک کر دیا گیا، کس سے؟ بالسیاق، سیاق کی وجہ سے. سیاق کیا ہے؟ انا اعتدنا. سمجھے؟ تو شاہ کیا ہوا؟ جملہ سابقہ ہوا کہ نہیں؟ تو سباق نے، شاہ نے اس کو ہے نا جو امر کا لزوم پایا جا رہا تھا، اس امر کے لزوم کو جو ہے وہ ختم کیا، اور جو ہے وہ پھر جو تخیر پائی جا رہی تھی وہ تخیر جو ہے وہ سباق نے ختم کر دی. وہ کیا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین. سمجھ میں آ گیا؟ چلو اتنا ہی رکھو. نارن احاطہ بہم سرادقها، یہ تفصیل طلب جو ہے وہ چیز ہے، بس کرو.